अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप से जनीवा से मुखातिब हूँ, जहाँ हमारे पास कुछ खुशखबरी है। यहाँ हम यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के साथ एक कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे थे रेजिलिएंट पाकिस्तान के नाम से, ताकि हम अपने सैलाब मुतासरीन की मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान का रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो सके, उनका घर को हम फिर से तामीर करें, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ उसको हम बहाल कर सके, ज़राअत को मदद पहुँचाने के लिए, गुर्बत मिटाने के लिए हम अपने मेहनत शुरू करें। तो वो कॉन्फ्रेंस यहाँ जनीवा में हो रहा था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हमने तकरीबन $9 अरब से ज़्यादा प्लेजेस इकट्ठे किए, जो कि सारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे, हमारा अपना टारगेट से भी ज़्यादा था। और हम पूरी दुनिया का शुक्रगुज़ार हैं, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के शुक्रगुज़ार हैं, हमारा चीनी दोस्त से चीन का हम शुक्रगुज़ार हैं, अमेरिका का हम शुक्रगुज़ार हैं, यूरोपियन यूनियन का हम शुक्रगुज़ार हैं, प्रेसिडेंट मैक्रोन जो फ्रांस का सदर है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, हमारा मिडल ईस्टर्न ममालिक के हम शुक्रगुज़ार हैं कि सब ने पूरी दुनिया में, अगर हमने किसी को भूला है वो भी हम माज़रत करते हैं, लेकिन पूरा दुनिया ने मिलके पाकिस्तान के साथ शाना बेशाना खड़ा है और हमारा मदद के लिए आगे आए हैं। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, AIIB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी और काफ़ी बड़े लोन्स की दावे किए हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना जिस टारगेट पे हम पूरे उतरे हैं और इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द पाकिस्तान में रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का काम में तेज़ी से वो शुरू हो जाएगा और हम अपना सैलाब मुतासरीन को मदद करने में कामयाब। पाकिस्तान में डॉलर का असल रेट आखिर क्या है? 227 रुपये, 260 रुपये या दोनों ही नहीं? बैंकारी की ज़ुबान में डॉलर की कीमत का इन्हिसार इस बात पर है कि आप डॉलर ख़रीदना चाहते हैं या उसे फ़रोख्त करना, और काम के लिए इंटरबैंक और ओपन मार्केट में राइज रेट मौजूद होते हैं। अमूमन बैंकों के जरिए डॉलर में की जाने वाली अदायगियों पर इंटरबैंक यानी सरकारी रेट नाफिजुल अमल होता है। तहम मुतअद्दिद पाकिस्तानी बैंक गैर मुल्की अदायगियों पर ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का सहारा ले रहे हैं। यानी अगर आपने बैंक अकाउंट जिसमें पाकिस्तानी रुपए हैं से किसी एयरलाइन की टिकट खरीदेंगे तो आपको हर डॉलर के एवज ज़्यादा रुपए देना होंगे। जहां सरकारी रेट 227 रुपये है, तो वहीं मुआशी माहिरीन एक तीसरी मार्केट का हवाला देते हैं जिसके पास डॉलर तो दस्तयाब हैं मगर 35 से 40 रुपये महंगे। तो डॉलर के इंटरबैंक और असल रेट में इस कदर फ़र्क क्यों है, और डॉलर की असल कीमत आखिर है क्या, और ये मसला क्या है? माहिर मईशत असद सईद कहते हैं कि हुकूमत ने मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत तय कर रखी है। जब तलब और रसद में फ़र्क होगा तो दूसरी मार्केटें बनेंगी। अब उन्होंने ओपन मार्केट रेट जिसका तायुन मनी एक्सचेंज करते हैं, इसे भी किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है। डॉलर की अब एक तीसरी मार्केट बन गई है क्योंकि लोगों को कहीं से तो डॉलर खरीदने हैं। असद सईद दावा करते हैं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की खामख्याली है कि वो इन तरीकों से डॉलर की कीमत को कंट्रोल कर सकते हैं। माहिर मईशत इशफाक हसन कहते हैं कि डॉलर के ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट में 35 से 40 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है। यानी किसी शख्स को बैरून मुल्क सफ़र पर जाने के लिए या यहीं बैठे बाहर से कोई चीज़ खरीदने के लिए हर डॉलर के बदले सरकारी रेट के बजाय लगभग 260 रुपये अदा करना पड़ रहे हैं। इससे हुआ यह है कि दीगर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी मुल्क में तरसीलात ज़र बैंकों के जरिए भेजने के बजाय हुंडी हवाले से भेजने को तरजीह देंगे। इससे तरसीलात ज़र कम होंगे और एक्सपोर्टर्स अपना मुनाफा आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में वापस लाएंगे। गुज़िश्ता साल वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालने पर इसहाक डार ने दावा किया था कि डॉलर की असल कीमत 200 रुपये से कम है, और उन्होंने ये इंदिया भी दिया था कि चंद ही माह में पाकिस्तान में डॉलर की कीमत को इसकी असल सतह यानी 200 रुपये तक लाया जाएगा। इस पर इशफाक हसन ने कहा है कि यह बज़ाहिर ऐसा है जैसे खूबसूरती देखने वाले की आंख में है, इसकी कोई असल कीमत नहीं, सिर्फ हिसाब किताब है। मुर्गी की फीड पर पोल्ट्री एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान रसाकशी जैसे माहौल में गुज़िश्ता दिनों में खदशा जाहिर किया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रह सकता है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की ये तनबीह वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा के इस बयान के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने मुज़र सेहत फीड पर पलने वाली मुर्गी ना खाने की तजवीज़ देते हुए ये ऐलान किया था कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान सिर्फ ऐसे ऑयल सीड दरामद करेगा जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO नहीं होंगे।
معاشی بحران اور مہنگائی کے اس دور میں دیگر اشیاء خورد و نوش کی طرح پاکستان میں مرغی کی قیمت پہلے ہی کافی بڑھ چکی تھی، مگر گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران فی کلو مرغی کے نرخ میں 150 سے 200 روپے تک اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ اسی دوران قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سب کے بیچ یہ سوال بھی گونج رہا ہے کہ آخر چکن کے ریٹ کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے، وہ کیا عوامل ہیں جو قیمت میں کمی یا بے تحاشا اضافے کے باعث بنتے ہیں، اور کیا چکن کی قیمتوں میں تعین میں حکومت کا بھی کچھ لینا دینا ہے؟ پولٹری ایسوسی ایشن کے صدر محمد اشرف کے مطابق فیڈ کا ریٹ حکومت، پولٹری فیڈ اور پولٹری فارمنگ والے بیٹھ کر طے کرتے ہیں۔ حکومت اجازت دیتی ہے تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ان کے مطابق حکومت نے فیڈ کا فی پیک 9,000 روپے ریٹ مقرر کیا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ مرغی یا انڈے کا ریٹ در حقیقت طلب اور رسد پر ہوتا ہے۔ ان کے مطابق آج اگر 380 کی مرغی مارکیٹ میں فروخت ہوئی ہے تو فارم والا کوشش کرتا ہے کہ فارم سے 380 کی بک جائے۔ ان کے مطابق ہر جگہ اور ہر شہر کے نرخوں میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ مرغی کے نرخ میں ہر 15-20 کلومیٹر کے بعد 1 روپے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ محمد اشرف کے مطابق مرغی کی پرورش تو دور دراز علاقوں میں ہوتی ہے، جبکہ پنجاب میں اس کی اصل مارکیٹ شہروں میں ہے، جیسے پنجاب میں لاہور، فیصل آباد یا ملتان شامل ہیں، جہاں سفری اخراجات کے بعد مرغی کے ریٹ کا تعین کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ملک میں جلد انتخابات کے خواہاں ہیں، اور اس جانب پہلے قدم پر وہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صوبے میں حزب اختلاف اسمبلی ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کوشش کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں معاملہ عدالت میں جا چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خیال میں اگر وزیر اعلیٰ پرویز الہی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ عدالت کو ناراض کیے بغیر پنجاب اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ ان کے خیال میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لینے سے ان کے خلاف جو جواز ہے وہ ختم ہو جائے گا، جس پر انہیں عہدے سے ہٹایا گیا، اور اس کے بعد معاملہ عدالت میں گیا۔ تاہم عدالت نے جس حلف نامے کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کو فوری ریلیف فراہم کیا اور انہیں عہدے پر بحال کیا، وہ یہ تھا کہ بحال ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ وکیل اور قانونی ماہر اسد رحیم خان کے مطابق اگر وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو قانونی اور آئینی طور پر وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ آئین کے مطابق اسمبلی کی تحلیل کو صرف ایک ہی صورت میں، یعنی آرٹیکل 112 کے تحت تحریک عدم اعتماد کے ذریعے روکا جا سکتا ہے، اور وہ اپوزیشن پہلے ہی واپس لے چکی ہے۔ اسد رحیم کے مطابق عدالتی حکم میں بھی قانونی طور پر اس کی کوئی ممانعت نظر نہیں آتی۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالت نے بنیادی طور پر ماضی کے ایک ایسے ہی فیصلے کو بنیاد بنایا ہے جس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ منظور وٹو کو اسی طرح بحال کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی عدالت نے سیاسی انتشار سے بچنے کے لیے وزیر اعلیٰ سے ایک انڈرٹیکنگ لی کہ وہ بحال ہونے پر اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ یہاں بھی لاہور ہائی کورٹ نے درمیانی راستہ اختیار کیا اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ وہ اسمبلی تحلیل نہ کرنے کی انڈرٹیکنگ دے دیں۔ اس طرح دونوں فریقین کو کچھ نہ کچھ مل گیا۔ بی بی آصفہ بھٹو زرداری سے کراچی کے فنکاروں، سیاسی اور سماجی کارکنوں، شاعروں اور فلم سازوں کی ملاقات۔ بلاول ہاؤس کراچی میں ہونے والی ملاقات کے دوران بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے فنکاروں کے جدید اور شاندار کام کو سراہا۔ آصفہ بھٹو زرداری نے سینڈ آرٹسٹ کی جانب سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بنائے گئے پورٹریٹس کو سراہا۔ آصفہ بھٹو زرداری کا کہنا تھا، فنکار وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں ان کا خیال اور پشپناہی کی جاتی ہے۔ پاکستان باصلاحیت فنکاروں، گلوکاروں، شاعروں، مجسمہ سازوں اور فلم سازوں سے بھرا ہوا ہے۔ ضروری ہے کہ انہیں اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے اظہار کے لیے پلیٹ فارم اور سٹیج فراہم کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی زیر قیادت حکومت سندھ ثقافتی اور ادبی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں پختہ یقین رکھتی ہے۔ حکومت سندھ مستقبل میں بھی ایسی سرگرمیوں کو فروغ دیتی رہے گی۔ آصفہ بھٹو زرداری سے ملاقات کرنے والوں میں ہیرا کلثوم محمود ایڈوکیٹ، فاطمہ بلوچ اور گل سرحدی شامل تھے، جبکہ صابر احمد، عبید سہتو، فہیم شاد، شہباز جان، عادل بلوچ، عاصم بلوچ، عادل بزنجو، احسن شاہ، اے بی رئیس اور شہباز ملک بھی شامل تھے۔ دیگر فنکاروں میں سمیر شوکت، کبیر اکبر، سمیر خورشید، وحید نور، شاہ زیب، مہر گوہر اور اعظم لیاری بھی شامل تھے۔ رات گئے تک جاگنے والے افراد میں امراض قلب اور ذیابیطس ٹائپ 2 کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ انتباہ حالیہ برسوں میں کئی طبی تحقیق رپورٹس میں سامنے آیا ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق رات گئے تک جاگنے والے افراد میں ایسی عادات کا امکان زیادہ ہوتا ہے جو مختلف امراض کا خطرہ بڑھاتی ہیں۔ ایک تحقیق میں صبح جلد جاگنے والے افراد اور رات گئے سونے والوں کی صحت کا موازنہ کیا گیا۔
اس تحقیق کا مقصد یہ جاننا تھا کہ جلد سونے یا رات گئے تک جاگنے سے صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ رات گئے تک جاگنے کے عادی افراد میں امراض قلب اور ذیابیطس ٹائپ 2 کا خطرہ علل صبح جاگنے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق رات گئے سونے والے افراد صحت کے لیے نقصان دہ غذاؤں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جبکہ چینی، کیفین اور فاسٹ فوڈ کا بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ ایسے افراد اکثر ناشتہ نہیں کرتے اور یہ تمام غذائی عادات ذیابیطس ٹائپ 2 اور امراض قلب کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔ اسی طرح اٹلی کی ایک یونیورسٹی میں یہ تحقیق میں بتایا گیا کہ رات گئے تک جاگنے والے افراد میں ذیابیطس اور امراض قلب کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق سونے اور جاگنے کے معمولات انسانی صحت کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اور رات گئے تک جاگنے والے افراد رات کو زیادہ مقدار میں کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ ان میں تمباکو نوشی اور ورزش نہ کرنے جیسی نقصان دہ عادات بھی پائی جاتی ہیں۔ دنیا کی پہلی ایسی گاڑی تیار ہو گئی ہے جسے روشن دنوں میں بجلی سے چارج کیے بغیر ہی شہر کے اندر سفر کے لیے استعمال کرنا ممکن ہوگا۔ ڈچ کمپنی نے کنزیومر الیکٹرانکس شو کے دوران دنیا کی پہلی سولر سٹی کار متعارف کرائی۔ اس گاڑی کو اسکاٹ کا نام دیا گیا ہے، جو ڈیزل، پیٹرول یا بجلی کے بغیر بھی سفر کر سکتی ہے، بس سورج کی روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ ویسے اس گاڑی میں بجلی کی بیٹری بھی موجود ہے، جو سنگل چارج پر 62 میل تک سفر کی سہولت فراہم کرتی ہے، مگر اس کی خاص بات چھت پر نصب سولر پینل ہیں جو دن کی روشنی میں سفر کے دوران گاڑی کی بیٹری کو بھی چارج کر سکتے ہیں۔ کمپنی کے مطابق سورج کی روشنی میں یہ گاڑی لگ بھگ 20 میل تک سفر کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسکاٹ دیگر الیکٹرک گاڑیوں سے مختلف ہے، کیونکہ ڈرائیور کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ گاڑی کو کسی پلگ کے ذریعے چارج کرنا ہوگا۔ البتہ موسم ابرآلود ہو تو گاڑی کو بجلی سے چارج کر کے سفر کرنا ممکن ہے۔ اس گاڑی کا حجم بھی زیادہ بڑا نہیں اور زیادہ سے زیادہ رفتار 30 میل فی گھنٹہ ہے۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔